عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہی زیادہ پسندیدہ مذہب ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں مذہب بھی اچھا ہے، یہود و نصارہ کا مذہب بھی اچھا ہے، تو یاد رکھیں وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان جاننا، مذہب اسلام کو اچھا جاننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ تمام دینوں سے اچھا، جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے اچھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب آپ اس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ کے قدم کی نسبت مکہ شریف کو لگا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے وہ تمام کتابوں سے اچھی، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ مگر آج کا مسلمان قرآن جس کے پاس ہے، جس نبی کے صدقے اور ذریعے سے قرآن ملا، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ یہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ کہیے کہ اس مجلس عرس کل میں بیٹھ کر یہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، واعظین حضرات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس مجلس کو قرآنی مجلس کہا جاتا ہے۔ قرآن سے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اسی لیے گزارش یہی ہے قرآن آپ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جس کے حلال کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھانا کھاؤ اور اچھے عمل کرو، پاک طیب و طاہر کھانا کھاؤ۔ اس آیت میں عمل کرنے کے لیے پاکیزہ مال کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد مال حلال ہے۔ اگر آپ آج کہیں گے، خاص کر کے ہمارے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے چاہنے والے کسی انسان کو کہتے ہیں کہ رزق حلال کھایا کرو، تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا رزق حلال؟ رزق حلال آپ دیکھیں، میں احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں، ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ کھاؤ۔ اور آج ہماری کیا کنڈیشن، قسم خدا کی مجلس میں ہم بول رہے ہیں، 7 سال 8 سال ہو گیا اس گنہگار کا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں وہ اس سے پہلے کی زندگی اور یہاں آنے کی زندگی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کل تک مولوی حضرات، چونکہ مولوی کے چاہنے والے بہتے ہوتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پہ جائیں، مولانا صاحب چائے پی لیجئے، مولانا صاحب چائے پی لیجئے۔ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے دیار اور صوفیاء کرام کی مجلس میں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ظاہری علم سیکھنا ہے تو مدرسے میں جاؤ، اور باطنی علم سیکھنا ہے تو اذان گاچھی کے بارگاہ میں آ جاؤ، اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جاؤ۔ اتنا پرہیز کہ کل تک چائے کبھی کبھی پی لیا کرتا تھا انسان، مگر یہاں آنے کے بعد نہیں، چائے آپ پی لیں، چائے آپ کی ضرورت۔ اب کس کا کیسا چائے ہے، نیک ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے۔ آئیے آگے جو باتیں ہوگی اس کے حوالے سے۔ اور فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا، وہاں تو رزق حلال کی بات تھی، اور یہاں کیا ہے؟ یتیموں کا۔ جو لوگ مال یتیموں کا ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ، وقف سنشودھن بل کو پاس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور نہ جانے یہ وقف کی ہوئی زمین کو یہ ظالم جو ہے ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے، اور جو لوگ مسلمان کہلانے والا اگر اس چیز کو وقف کی سمپتی، اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ جو وقف اسٹیٹ کی جو زمین ہے، یہ سب اللہ کی زمین ہے۔ یہ سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔
اگر اس سمپتی کی اگر کسی نے ایک ٹکڑا کھایا یا تالاب کی ایک مچھلی جو ہے بغیر کھا لیا، چونکہ وہ غریبوں کا حق ہے، وہ تو قسم خدا کی وہ آگ بن کے وہ مچھلی آپ کے پیٹ میں جائے گی. مال چونکہ یتیموں کا مال ہے، یہ غریبوں کا مال ہے یہ. آج دیکھیں، اور قیامت کی نشانی ہے جناب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لوگ یتیموں کا مال ناحق کھائیں گے، غریبوں کا مال ناحق کھائیں گے، اور امانت میں خیانت کریں گے. آپ کو میں نے اپنی سمپتی دیا، آپ کو رکھنے کے لیے مال دیا، اور آپ اس مال میں خیانت کریں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے. آج دیکھیں آپ کسی کو آپ نے 1,00,000-2,00,000 روپیہ دیا، لے کے بھاگ جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے کسی سے بھی ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ امانت میں خیانت کریں گے. کیا شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. کہیے سبحان اللہ. آپ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ بڑھ کر امین امانت دار میں نے کسی کو دیکھا نہیں. یہی وجہ تھی ایک یہودی کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرسٹ ٹائم فیس کو دیکھتا ہے، فرسٹ ٹائم چہرہ کو دیکھتا ہے، تو یوں پکار اٹھتا ہے، لیسا بوجہہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور اسی وقت یہودی تھا، وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ نبی کا چہرہ دیکھا اور کہا لیسا بوجہہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گیا، اسی وقت اسلام میں داخل ہو گیا، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے. اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا دین لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت میں خیانت کرتا ہے اگر مال میں، تو اس کے پاس دین نہیں، وہ ایماندار نہیں. جو امانت میں خیانت کر، 1,00,000 نمازیں پڑھ لو، 1,00,000 سجدے کر لو، 1,00,000 حج کر لو، عمرہ پہ عمرہ کر لو، اگر کسی نے کسی کا مال میں خیانت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا حج قبول کرے گا، نہ اس کے اعمال قابل قبول کرے گا. یہی تو باتیں ہیں. سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رزق حلال کی آج کتنی بڑی ضرورت ہے. عزیزان محترم، اب آگے بڑھیں آپ. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سود کھانے کو اللہ تعالیٰ سے لڑائی ٹھاننے فرمایا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ہوگا دوزخ. اور حلال اور حرام کی باب میں آیتیں بے شمار ہیں، اس کے حوالے سے آیتیں بے شمار ہیں. حلال کو حلال جاننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. اگر کسی نے شراب کو حلال کہہ دیا وہ کافر ہو جائے گا، کسی نے سود کو حلال کہہ دیا وہ کافر ہو جائے گا. اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا صبح کو بندہ مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہی کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا. اسی لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. آمین کہیں آپ حضرت. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلب الحلال فریضۃ علی کل معلم. اور دوسری حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل معلم آیا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ مراد علم سے حلال ہے اور حرام کا علم ہے، یعنی رزق حلال کا علم ہے اور حرام کا علم، یعنی اتنا جاننا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال. اچھا ایک بات بتائیے، حلال و حرام کو جاننے کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانا ہوگا، کسی مدرسہ میں جانا ہوگا؟ حلال و حرام کو جاننے کے لیے صوفیاء کرام کی بارگاہ میں آئیے، علماء کرام کی بارگاہ میں آئیے. نبی نے فرمایا کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے، بیٹھ کے پینا سنت ہے. بات ختم ہو گئی. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. اس کے لیے تو کوئی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں نا. ایک نبی کی سنت پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو قسم خدا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، قال المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 100 شہید. میری امت کے فساد کے وقت جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا.
یہ فساد کا دور ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے. اب لوگ سوچتا ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہمیں آتنکواد کہیں گے, لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہیں گے. بولو استغفر اللہ, آپ آواز سے کہیں استغفر. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی قوم ہے, اے مسلمانوں تمہارا ایمان, تمہارے اعمال کتنے کمزور ہو چکے ہیں. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی قوم آباد ہے جس کو پنجابی کہا جاتا ہے, پنجابی کہا جاتا ہے. سر پہ دیکھیں گے آپ, اس کے بھاشا میں پگڑی ہم امامہ شریف کہتے ہیں, اس کے بھاشا میں اس کے لیے وہ پگڑی, اور سر چہرے پہ داڑھی. مسلمان نہیں ہے وہ, داڑھی رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں, پگڑی باندھنا اس کے لیے ضروری نہیں, مگر دیکھیں آپ سینہ تان کے چلتا ہے اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر کتنا فالو کر رہا ہے. آپ سوچیں, آپ جس کو داڑھی رکھنا چاہیے تھا وہ داڑھی چھلا چھلا کر کے نالیوں میں بہا رہا ہے, نبی کی سنت کو پامال کر رہا ہے. اور نبی کیا فرماتے ہیں, یہ جو دور ہے یہ فساد کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. جب عمل کرنا کٹھن ہو جائے تو ایسے وقت میں اگر آپ نے نبی کے سنت پہ عمل کیا ہے تو قسم خدا کی 100 سجدوں ثواب آپ کو مل جائے گا. تو آپ ہمیں سے بہت سارے حضرات معاف کریں گے, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اب بوڑھے ہو گئے بھائی, اب کون سا چکنا بنو گے آپ, دوسری شادی تو ہوگی نہیں. آپ ایسے سے بوڑھے کو دیکھا گیا ہے کہ پورا سپا سٹ کر کر کے جو ہے نا لگتا ہے کہ دم دم کا ایئرپورٹ بنا لیا ہے, اور سیلون والے سے کہتا ہے, سیلون والے سے کہ ذرا سا کھوٹا اکھاڑ دو, کھوٹا. ارے کھوٹا اکھاڑ مطلب تو نکل جاتا ہے, کھوٹا اکھاڑ دو. تو عزیزان محترم, داڑھی انبیاء کی سنت ہے جناب. کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. داڑھی چھلا رہے ہیں, آپ کو داڑھی چھلانے کا گناہ آپ پہ لکھا جائے گا. اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, ایسے ایسے نوجوان قسم خدا کی جس کے چہرے پہ داڑھی نبی کی سنت سجی ہوئی. دیکھیں آپ, ہمارے جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے چہرے پہ نبی کی سنت سجی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو, اپنے بال بچوں کو حلال مال کما کر کھلا دے, وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ, دیکھیے ہم یہاں آئے ہیں نا, تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نہیں بن سکتے ہیں, یہ ذہن سے نکال دیجئے ہم اور آپ. مفتی مؤذن رحمت اللہ علیہ, مفتی آفیسی رحمت اللہ علیہ, موجودہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ, پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ, ہم نہیں بن سکتے ہیں. ان کے جیسے ہم نہیں بن سکتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے, ان کے در کی نسبت ہمیں حاصل ہو گئی اور انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. یہی بہت بڑی بات ہے, یہی بہت بڑی بات ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں. تو عزیزان محترم, جو شخص اپنے بال بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا انٹریسٹ کے ذریعے سے بچ رہا ہے, فکس ڈپوزٹ کے ذریعے سے بچ رہا ہے, اور اپنے بال بچوں کو رزق حلال کھلا رہا ہے. تو گویا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا جہاد کر رہا ہے, اور جب جہاد کر رہا ہے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا. جو شخص دنیا کو بوجہ حلال پارسائی کے ساتھ طلب کرے وہ شہیدوں کا درجہ میں ہوگا. کہیے سبحان اللہ. جو رزق حلال کھاتا ہے اور کھلاتا ہے اس کا مقام شہیدوں کا مقام. اور فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول تھے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا اللہ ہمیں قبول فرما لے, ہماری ہر دعا کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, رزق حلال کھاؤ, اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا. میرے مرشد آتے ہیں بارگاہ میں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عالم آیا شخص, میں سامنے کھڑا تھا, رزق حلال کھائیے آپ کے جو بھی سودی لین دین ہے اس سے پاک و صاف ہو جائیے آپ. تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو, وظیفہ جب آپ پڑھیں گے تو دل میں آپ کو نور الہی کی روشنی پیدا ہو جائے گی. تو اب جو نبی نے صحابی کو وصیت کی وہی مرشد, جو زندہ مرشد ہوتا ہے, پیر تو ایسے ایسے پیر ہے جناب جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں, کیڑے مکوڑوں کی طرح سب پیر نکلا ہوا ہے جناب. نہ مرید ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں تنقید کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں, پانی پیو چھان کے, پیر پکڑو پہچان کے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں, وہ پیر جو تجھے شریعت کی راہ بتائے, جو سنت کی راہ بتائے, تم ایسے پیر کا دامن تھامو جس کو اپنا خبر نہیں, اپنا پتہ ہی نہیں, جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے, جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایسے پیر کا دامن پکڑو گے تو گمراہ ہو جائیں گے آپ,
گمراہ ہو جائیں گے، پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہو جائے گا؟ جہنم ہو جائے گا۔ تو ہمارے مرشد زندہ ولی کامل ہیں، جب اس کا دامن پکڑو گے تو انشاءاللہ العزیز تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات پکارتا ہے، بیت المقدس پر ہر رات پکارتا ہے نائٹ کے ٹائم میں، کہ جو شخص حرام کھائے گا اس کا فرض نفل کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ ایک فرشتہ بیت المقدس، آپ جانتے ہیں بیت المقدس کو، پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس تھا، نبی کے صدقے، نبی کے ذریعے سے کعبہ ابراہیمی قبلہ بن گیا مسلمانوں کا۔ تو بیت المقدس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ایک فرشتہ روزانہ رات کو یہ کہتا ہے کہ جو رزق حلال کھاوے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز، اس کا فرض، اس کا نفل قابل قبول فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق حلال نہیں کھاتا چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لیں، اس حدیث کی روشنی میں اس کا فرض قبول ہوگا، اس کی نفل قبول ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ نے رزق حلال پہ کافی زور دیا ہے تاکہ تمہاری نماز، تمہاری نفلیں، عبادتیں قابل قبول ہو جائیں۔ عزیزان محترم، جو شخص ایک کپڑا 10 درم کو مول لے، کسی سے کپڑا مول لے اور اس کے ثمن میں، اس کی قیمت میں 1 درم حرام ہو، کپڑے حرام ہو، درم حرام ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یعنی میں جو کپڑا، فور ایگزامپل، میں نے جو کپڑا پہنا یہ اگر حرام کا ہوگا، حرام کا، اگر حرام والے کپڑے پہن کے، لباس پہن کے نماز پڑھیں گے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے مال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کہاں سے اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ جب وہ پرواہ نہیں کرتا کہاں سے مال کمائے گا تو اللہ کہاں سے اس کو دوزخ میں ڈالے گا، کس دروازے سے ڈالے گا، وہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا عبادت 10 جز ہیں، 10 حصے ہیں، 9 حصے رزق حلال میں، کہیے سبحان اللہ، 9 حصے کو رزق حلال میں شمار کیا گیا ہے۔ اب آئیے درشی پڑھیے میں آپ، اللہم صلی وسلم علیک رسول کریم شفیع المسلمین سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے، رزق حلال سے، تھک کر وہ رات گزارے گا اس حال میں کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، رزق حلال۔ یہی وجہ دیکھیں آپ، ایک رکشہ چلانے والا دن بھر رکشہ چلاتا ہے، جسم سے پسینہ بہتا ہے اور شام کے وقت میں اطمینان سے سو جاتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے۔ اور جو زیادہ پیسے کی طلب، پیسے کی لالچی کرتا ہے، نہ اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ پیسے نہ کمائیں، رزق حلال کے ذریعے سے آپ چاہیں تو کروڑ پتی بن جائیں، اس لیے کہ دولت اگر نہیں رہے گی تو پھر آپ کسی ضرورت مندوں کی ضرورت کیسے پوری کریں گے، آپ زکوٰۃ پھر کیسے آپ ادا کریں گے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کشتی جو ہے جس طرح پانی میں تیر رہی ہے، تو جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے کشتی حفاظت میں ہے، کشتی حفاظت میں ہے۔ اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو رزق آپ حلال کمائیں، آپ کروڑ پتی بن جائیں، کھرب پتی بن جائیں رزق حلال کے ذریعے سے، جو ہی حرام رزق اگر اس زندگی کی کشتی میں آ گئی تو یاد رکھیں رزق حرام سے آپ کی زندگی کی کشتی ڈوب جائے گی۔ اور صبح کو اٹھے گا اس کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے گا، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب آئیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، بادل افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا۔ آواز ہے آپ حضرات کی ایک بار؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اونچا مقام، ان کا تقویٰ دیکھیے آپ،
ان کا تقوی دیکھیے، پھر اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا معائنہ کیجیے آپ. موجودہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی تقوی کا معائنہ کریں آپ، نگاہ نظر دوڑائیں آپ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ صدیق اکبر کی سنت کو اس دربار میں کس طرح سے ادا کی جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم، ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا دودھ پی لیا. اپنے غلام، نوکر سمجھے، سرونٹ سمجھے، جو سمجھے، جو کہ اس دور میں غلام کا رواج تھا، اس دور میں نہیں ہے. اپنے غلام کی کمائی کا دودھ آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، اس کو ملک کہتے ہیں. اپنے غلام کی کمائی کا دودھ پی لیا. پھر جو اس سے پوچھا، صدیق اکبر اس سے پھر پوچھتے ہیں تو نے اس کو کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک قوم کے لیے کہانت کی تھی، انہوں نے مجھ کو یہ دودھ دیا تھا، انہوں نے مجھے، میں نے کسی دوسرے نے مجھ کو دودھ دیا تھا. آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر قے کرنا شروع کر دیا. آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ غلام کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید آپ کا دم نہ نکل جائے، کہیں آپ کی روح نہ نکل جائے. سوچیں اب، یہ صدیق اکبر کا تقویٰ کہیں آپ. یہی وجہ ہے کہ ابو داؤد شریف، امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں روایت کیا ہے جملہ کو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی سنت پر اس طرح سے عمل کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کام ضرور کریں گے، ہم وہ کام ضرور کریں گے. مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف اندیشہ ہے کہ کہیں نبی کی سنت کو چھوڑ دیں اور کہیں ہم راستے سے ہٹ نہ جائیں، کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جو یار کے ساتھی غار کے ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی سنت کو اگر ہم ایک سنت کو چھوڑ دیں گے تو کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں گے، کہیں ہم راستے سے بھٹک نہ جائیں. قسم خدا کی، جب تک حقانی امام جب تک سنت نہ پڑھ لے مصلی پہ نہیں جا سکتا. کہے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں سنت غیر موقدہ، وہ عصر کی نماز سنت غیر موقدہ ہے نا جی. سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نبی کے لیے خاص تھا، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے، تمہارے لیے ضروری ہے. یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر سنت غیر موقدہ کو جس نے عادت بنا لیا چھوڑنے کا عادت بنا لیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. وہ اسی لیے سنت مؤکدہ ہو چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو چاہے نوافل ہو، الحمدللہ اس دربار حقانی سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنت پہ بھی عمل کروایا جاتا ہے، نفل پہ بھی عمل کروایا جاتا ہے اور فرض پہ بھی عمل کروایا جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جو سب سے پہلے فرض کو ادا کرتا ہے اور اس کے بعد ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر اس کے بعد نفلوں کے ذریعے سے میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اور جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. پھر کیا ہو جاتا ہوں اس کا؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنا کرتے ہیں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھا کرتے ہیں. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلا کرتے ہیں. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتے ہیں. لَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم، دنیا یہ کہتی ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ، ارے یہ کیا ہوچے کی ہوچے، عرس کل کی ہوچے، منمول لطن زیارت کی ہوچے، سب کی ہوچے، سب شرک آچے بدعت آچے. ارے میاں، جب سب شرک اور بدعتیں ہو جائے گا اور سب مشرکے ہو جائے گا تو ہندوستان میں مسلمان کہاں رہے گا؟ مسلمان کہاں رہے گا؟ عزیزان محترم، باتیں بہت ہیں، بس ایک بات ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ. اگر غلطی ہو جائے میں علماء کرام سے اور میں گزارش کروں گا، آپ مجھے اصلاح فرمائیں گے. آپ کی حوصلہ اور آپ کی محبت کہ یہ ناچیز یہاں پہ تقریر کر رہا ہے اور آپ کو سنا رہا. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، آج دنیا کہتی ہے انمول لطن زیارت ہوگی، اس حوالے سے چند باتیں سن لیں آپ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین کہیں آپ حضرات.
کم سنیں، عمل کرنے کی زیادہ کوشش کریں. اور فتوا سے اونچا مقام تقویٰ کا ہے. کہیے سبحان اللہ. فتوا سے اونچا مقام کس کا ہے؟ تقویٰ کا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ ابھی دیکھیں باڑھ کا سیزن چل رہا ہے، پاسکورا علاقہ اور نیکرا علاقہ اور یہ سب جو زملوک اور جو آس پاس کے جو علاقے ہیں اس طرف سیلاب آیا ہوا ہے، پانی آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی سرور کا میں آپ کو یہ حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ جو وقت ہے، جو سیلاب زدہ جو علاقہ ہے، جس علاقے میں پانی آ چکا ہے، ہم پہ فرض بنتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے، آج کی اس نورانی جگہوں سے، عرفانی جگہوں سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے جو سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو پریشان حال ہیں. عزیزان محترم، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. امام بخاری اس حدیث کو لکھتے ہیں. ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک چادر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، آپ اس چادر کو قبول کیجئے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرماتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. اب اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو تہمن کے طور پہ پہن کر کے باہر دروازے سے باہر آتے ہیں. باہر آتے ہیں ایک اعرابی، گاؤں دیہات کا رہنے والا آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے عطا کیجیے. پہنے ہوئے ہیں حضور. یہ دیکھیں سرور کائنات کی سخاوت کو دیکھیں، اس لیے کہ کنجوس انسان، دولت ہے اس کے پاس میں، بخیل انسان اللہ کے نزدیک بھی برا ہے، رسول اللہ کے نزدیک بھی برا ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات چادر عطا کر دیتے ہیں. جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہا تجھے معلوم نہیں، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو زیب تن کیا تھا، پہنا تھا، تم نے اللہ کے نبی کو ضرورت تھی اور تم نے چادر مانگ لی. سنیے وہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں چادر جو لیا ہوں استعمال کرنے کے لیے میں چادر نہیں لیا ہوں، اس کو پہننے کے لیے میں چادر نہیں لیا ہوں. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس چادر کو میرے نبی نے پہنا ہے، اس چادر کو میرے نبی نے پہنا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو اس چادر کو کفن بنانے کے لیے میں نے یہ چادر لی ہے. کہیے سبحان اللہ. میں نے یہ چادر کو جب میں مر جاؤں گا تو کفن پہنانے کے لیے چادر کو میں نے لیا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ اس لیے کہ، اور وہ کہتے ہیں آگے کہ وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اس چادر کو میرے نبی نے یوز کیا، پہنا ہے، اور اس چادر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میری گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے گا، میری عذاب کو ٹال دے گا. اب ذرا سوچئے، جب وہ صحابی کا انتقال ہو گیا اسی چادر سے اس کو کفن دیا گیا. اب ذرا سوچئے، جب ایک چادر، امام بخاری اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، جب ایک چادر نبی کی ذات سے ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، اور صحابی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ چادر نجات کا ذریعہ بن جائے گی، بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، تو وہ انمول رتن مبارک، وہ پتھر جو نبی کے جسم اقدس سے ٹچ ہو جائے، اگر ہم اس کی زیارت کریں گے تو کیا ہماری شفا نہیں ہوگی؟ ہمیں شفا نہیں ملے گی؟ ہماری بیماری دور نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں نجات کا ذریعہ نہیں بن جائے گا؟ تو جب اللہ کے نبی سرور کائنات کی چادر نجات والی ہو سکتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والا انمول رتن مبارک پتھر بھی شفا بن سکتی ہے. مگر آپ کیا کہیے گا، ایک مرتبہ ابو لہب نے ابو جہل سے کہا، ابو لہب نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے، تم اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بار یہ ڈیمانڈ کرتے ہو، ہر بار مطالبہ کرتے ہو، کبھی چاند دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیتے ہیں، چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹانے کا مطالبہ، اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کرتے مقام صحابہ میں، علی کے لیے عصر کی نماز کے ٹائم سورج نکل جاتا ہے اور پھر حضرت مولا علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈوب جاتا ہے. کبھی تم اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہو، معجزہ طلب کرتے ہو کہ میرے اس مٹھی میں کیا ہے، نبی کا انگلی کا اشارہ ہوتا ہے،
ابو جہل کے بدمٹھیوں کی کنکریوں سے کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا ڈیمانڈ کرتے ہو اور محمد معجزہ دکھا دیتے ہیں, تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ توجہ اس جملے پہ, تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سنیے, ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا, بڑا بدماش تھا. وہ کہتا ہے کہ ارے ان کا کام ہے دکھاتے رہنا, ہمارا کام ہے نہیں ماننا. ان کا کام کیا ہے؟ دکھاتے رہنا. اے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں, آپ زندگی بھر دکھاتے رہو. یہ مبارک پتھر جو ہے نبی کے جسم سے ٹچ ہوا ہے, وہ کہے گا کہاں ثبوت ہے؟ ثبوت دکھاؤ, پروف دکھاؤ. تو آپ کہاں سے دکھائیں گے؟ آپ کہاں سے آپ دکھائیں گے؟ اب سنیے, وہ ثبوت جو مانگتے ہیں, چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد اور دوسرے خطیب آئیں گے. عزیزان محترم, ایک بات مجھے بتائیے, جو لوگ آپ کے علاقے بعض علاقوں میں سوال کرتے ہیں آپ سے, مجھے ثبوت دکھاؤ, جبکہ میں نے کہا تھا سالانہ عرس کل کے موقع پہ کہ ما راء المؤمنون حسنا, جو کام مومنوں کے نزدیک اچھا ہو وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے. جب نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مصطفیٰ جب آدم علیہ السلام نے اپنی انگوٹھے میں دیکھا نور مصطفیٰ, جب اللہ آدم علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میری پیشانی پہ جو نوری مصطفیٰ چمک رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری انگلی پہ آ جائے, انگوٹھے پہ آ جائے, تو میں اس کی زیارت کر لوں. تو وہ آدم علیہ السلام کے وہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی انگوٹھے میں جگمگایا, روشن ہوا. تو محبت سے آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اس سے پتا چلا کہ انگوٹھے چبنا نام محمد کو سن کر کے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. کہیے سبحان اللہ. باتیں بہت ہیں, انشاءاللہ تعلقات رکھیں, رابطہ رکھیں. ہر سوال کا جواب ہے ان لوگوں کا, مگر ان کے دھوکہ بازی, فریب بازی, مکاری کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو عزیزان محترم, کوئی بھی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ یہ کہیے گا, ٹھاٹ سے کہیے, اور ڈریے مت, اس لیے کہ جو حق والا ہوتا ہے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے. کہیے سبحان اللہ. ارے باطل نے دب کے رہتا ہے, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ارے جو باطل ہوگا وہ جھک کے چلے گا, جو حق والا ہوگا وہ سر اونچا کر کے چلے گا. کہیے سبحان اللہ. تو آپ ڈریے مت, آپ حق پہ ہیں. اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار حق پر ہے. اور کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حقانی ایک فرقہ ہے, بولنا نہیں, حقانی فرقہ نہیں ہے, حقانی اہل سنت و جماعت کا نام ہے. کہیے سبحان اللہ. میں علاقہ میں جاتا ہوں, سارے لوگ دوسرے, یہ میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں نام ظاہر کر کے بولتا بھی نہیں ہوں, بہت دوسرے سلسلہ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ حقانی ایک گروپ بنا لیا. میں نے گروپ نہیں کہا. گروپ کیا ہے؟ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ, علماء کرام بیٹھے ہوئے, میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے میں مشورہ دے رہا ہوں, میں حکم نہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں دنیا کو بتائیں. نماز کے بارے میں سب جانتا ہے جناب, رزق حلال کے بارے میں سب جانتا ہے, اس کے تعلق سے بھی آپ بولیں. یہ بتائیں کہ ہمارا جو مسلک ہے, ہمارا جو طریقہ ہے, جس طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم اس مسلک کے ہیں, مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کہیے سبحان اللہ. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہیں. یہ سب کتابیں میں, آپ کی کتابیں میں لکھی ہوئی ہے سب. اس لیے ہم حنفی ہوئے. کیا ہوئے ہم لوگ؟ کیا ہوئے؟ حنفی ہوئے. ان کے مسلک کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں. کوئی اگر آپ سے پوچھے کس جماعت سے ہو تو کہہ دینا کہ 700-800 برس پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جس مسلک پہ آئے تھے, یعنی اہل سنت و جماعت مسلک پہ آئے تھے, تو جو خواجہ کا مسلک ہے, جو خواجہ نظام الدین اولیاء کا مسلک ہے, جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے, جو مختوم سمنا کا مسلک ہے, جو طریقہ ہے اس کا, اسی طریقے پہ ہم ہیں. یعنی ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں. اسی لیے جب تک آپ ظاہر نہیں کریں گے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایک شخص نے کہا حقانی کہاں سے آ گیا آپ کو؟ میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. میں نے کہا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ ہمارے جیسے ان پڑھ نہیں تھے, عالم دین کا نام ہے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ. جب انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ, حق آ گیا, تو آپ نے کہا جب حق آ گیا, اسی سے آپ نے حقانی انجمن رکھا. سبحان اللہ کا باز ہے بھائی, خاموش ہے آپ. کیا آیا؟ حقانی آیا. تو یاد رکھیں, یہ ذہن نشی کر لیں, دربار کو بدنام نہ کریں, اور دربار کے حوالے سے طرح طرح کے خرافات باہر ہوتے ہیں. آپ کھل کے بولیں. میں عوام سے کہنا چاہوں گا, خاص کر اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, جاگ جائیں.
ہوش میں آئے آپ اہل سنت و جماعت سے ہیں اور ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, کیا جس نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی وہ مسلمان ہے؟ وہ جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں. تو ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے, جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے. اس لیے کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, علی سے بھی پیار کرتے ہیں, حسن و حسین سے بھی پیار کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ خود اہل بیت میں سے ہے. کیا ہم دعا کرتے ہیں, یا الہی رحمت کر تمام عالم پر, یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر فقیر آل عارضی صادقی آل فاطمہ, یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہیں اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ. تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ انمول رتن تم نے کہاں سے لائے, ثبوت دکھاؤ, تو آپ کہیے گا کہ جشن سعودیہ ہر سال منایا جاتا ہے, اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے. ہر سال خانے کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے جو حاجی حج کرنے جاتے ہوں گے, ہر سال خانے کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے. ان سے کہنا کہ ہر سال خانے کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے, نہلایا جاتا ہے, اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے. چپ ہو جائے گا وہ. کیا ہو جائے گا وہ؟ چپ ہو جائے گا وہ. مکہ اور مدینہ میں تہجد کے ٹائم اذان ہوتی ہے, کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟ مولانا عارف صاحب مسکرا رہے ہیں, اہل علم ہے یہ, ہر بات کو سمجھتے ہیں یہ. مکہ اور مدینہ میں تہجد کے وقت اذان ہوتی ہے. کیا پورے ہندوستان کی مسجد میں تہجد کے ٹائم اذان ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بنگال میں ہوتی ہوگی, نہیں ہوتی ہے. تو آپ ان سے پوچھیں مکہ اور مدینہ میں تہجد کے ٹائم اذان ہوتی ہے, کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟ آپ ان سے کہیں کہ جلسہ عام ہوتا ہے, چاہے کسی کے بھی جلسہ ہو, تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں, کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟ صحابہ کرام کا دن منایا جاتا ہے, کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟ اور جب ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا ہے تو وہ ٹھیکیدار جو دین کا ٹھیکیداری لیے ہوئے ہیں, وہ ذکر میلاد مصطفیٰ پر شرک اور بدعت کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے, اور آپ کے بارے میں پورا ہندوستان جان رہا ہے کہ حقانی والا میلاد نہیں مناتا ہے, آپ لائیو چل رہا ہے. اور آپ کی دعاؤں سے, مرشد کے کرم سے, فاروق اعظم رحمت اللہ علیہ کے سائے سے کتنوں بڑا دوسرے سلسلہ کا عالم آ جائے, الحمدللہ یہ زیر نہیں ہوتا ہے, زبر ہی رہتا ہے. کہ یہ سبحان اللہ, یہ کرم ہے ان کا. تو آپ لوگ میلاد شریف مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے آپ حضرات, آواز ہے آپ کی. میلاد شریف مناتے ہیں کہ نہیں؟ میلاد شریف آپ مناتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو صبح 2 بجے سے لے کر صبح صادق, اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ حضرات؟ جی آپ کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ سال میں 1 مرتبہ آپ پڑھو, جائز ہے تب تو پڑھتے ہو. تو جب جائز کام ہے, آپ جاتے ہیں نیپال, آپ جاتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, بمبئی آپ جاتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی سرور کائنات دنیا میں تشریف لا رہے تھے, فرشتے ہمارے دروازہ کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے, کھڑے ہو کر. آپ کہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جتنے فرقے آج پیدا ہوئے سب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں, نبی کی میلاد شریف بھی مناتے ہیں, ذکر شہادت حسین بھی ہم مناتے ہیں. اس لیے ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ایک بات مجھے بتائیے, ہمارے دربار شریف میں پہلے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جشن یوم آزادی ہندوستان منائے تھے, مگر الحمدللہ اس بار میں نے دیکھا کہ ہمارے مرشد بھی کھڑے ہیں, اور جس دن ہندوستان آزاد ہوا تھا کھڑے ہو کر کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, اور سب بچے پڑھ رہے ہیں, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلسیتا ہمارا. تو جس دن ہندوستان پیدا ہوا جھنڈے لگا سکتے ہو, جس دن پوری انسانیت کو آزادی ملی تو کیا ہم اس دن جھنڈے نہیں لگا سکتے ہیں؟ چینج کریں آپ, اس خول سے نکلے آپ. اس لیے کہ عزیزان محترم علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں آپ. یہی شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور کی پیدائش ہوئی
حضور کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے، آپ نے سنا بھی ہوگا میلاد شریف کے موقع پہ، جبریل کے ذریعے سے ایک جھنڈا پورب میں گاڑا، ایک جھنڈا پچھم میں گاڑا، اور ایک جھنڈا کعبہ شریف